بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل کا سلسلہ ہے ابھی حالات کے پیش نظر، تو اس میں چند مسائل تقریباً 12 اور 11 مسائل آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً آئیں گے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ ہے قربانی کا ثبوت، کہ قربانی مذہب اسلام میں ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں چند دلائل دیے جا رہے ہیں قرآن حدیث سے۔ پہلی دلیل ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اس آیت میں اللہ نے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بالحق ٹھیک بیان کر دیں، سنا دیں، جب کہ قربا قرباناً ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی تھی، تو ان فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا، یعنی جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے اس سے کہا جس کی قبول ہو گئی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے والے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ثابت کرنا تو جو اصل بات ہے وہ آگے ذکر ہوگی، لیکن یہاں سے دوسری بات ہم کو سمجھ میں آئی کہ جو لوگ مقبول نہیں ہوتے ہیں نا، وہ مقبولین پر ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، زبان چلاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا مردودین اور محرومین یہ مقبولین پر ہمیشہ طنز اور طعنہ کستے ہی رہتے ہیں۔ تو جو مقبول بندے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی نظر میں بھی مقبول ہو رہے ہیں، اللہ کی نظر میں بھی مقبول ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ ہمارے ہم عصر ہیں، وہ ان کے برابر آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، یا وہ عمر رسیدہ ہیں اور جو آگے بڑھ رہا وہ جوان ہے، تو یہ جو مردودیت کی علامت ہوتی ہے کہ ان آگے بڑھنے والوں کو دیکھا نہیں جاتا، تو کچھ نہ کچھ اس میں نکتہ چینی کرنا، مجلسوں میں عیب نکالنا اور ہلکے سے طعنے کسنا، شرمندہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے 2 صفات میں تقسیم ہو گئے، ایک صفت مقبولین کی، ایک صفت مردودین کی۔ وہی 2 بیٹے آج بھی چلتے آ رہے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی ہو، مسلمانوں میں سے ہو، اہل علم میں سے ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، ان سب میں ایک بیٹا وہ ہوگا جو مقبول ہوگا اور ایک ہوگا جو مردود ہوگا۔ تو مردود ہمیشہ مقبول سے نفرت کرتے ہی رہے گا۔ تو یوں سمجھ لینا کہ بھئی یہ حابیل ہے، میں قابل ہوں، یا میں قابل ہوں، یہ حابیل ہے۔ بس نام نہیں ہے، وہ صفات جو ہونے چاہیے ان دونوں میں وہ میرے اندر ہیں، اس کے اندر ہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت میں فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ قرآن مجید میں جو مذکور ہے، حابیل نے قربانی کی تھی، اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی، اور وہ جانور ان کی قربانی کا اونٹ تھا یا مینڈھا تھا، جیسا بھی اختلاف روایات ہے۔ جب سے لے کر اب تک سب امتوں میں ان جانوروں کا ذبح کرنا جاری اور مشروع ہے۔ امداد الفتاویٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 564۔ اس میں بتایا کہ اس آیت سے قربانی کی مشروعیت ثابت ہو رہی ہے کہ اس وقت ایک نے دمبا قربانی دی تھی اور وہ قبول ہوئی، اس وقت سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو قربانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع نہیں ہوئی ہے، شروع حضرت آدم علیہ السلام سے ہو چکی، جو دنیا کے پہلے انسان تھے۔ دوسری دلیل ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے ہم نے تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو اب یہاں پر لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کر رکھی ہے۔ اس آیت کے تحت میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، یخبر تعالی، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، انہ لم یزل ذبح المناسک و اراقۃ الدماء علی اسم اللہ مشروعا فی جمیع الملل۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 309، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے
اور اللہ کے نام پر جانوروں کا خون بہانے کا حکم تمام امتوں کو دیا گیا ہے، تمام امتوں میں یہ بات رہی ہے، تو صرف اس امت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں اس کے تحت میں فرماتے ہیں کہ قربانی کا جو حکم اس امت کے لوگوں کو دیا گیا کوئی نیا حکم نہیں ہے، پچھلی سب امتوں کے ذمے بھی قربانی کی عبادت لگائی گئی تھی۔ تو 2 آیتیں ہو گئی جس سے قربانی کا ثبوت ہوا۔ تیسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کی۔ اس آیت کے تحت میں حضرت ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال الحسن، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا صلاۃ یوم النحر و نحر البدنی، فصلی میں جو صلاۃ کا ذکر ہے کہ نماز پڑھو تو اس نماز سے عید کی نماز مراد ہے، اور ونحر میں جو کہا گیا ہے وہ نحر البدنی، وہ ہے اونٹ کا ذبح کرنا، بڑے جانور کی قربانی کرنا، ونحر سے مراد قربانی ہے۔ تو یہ 3 آیتیں ہو گئی جس سے قربانی کا ثبوت ہو رہا ہے، اور 3 حدیثیں ہیں جس سے قربانی کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ فرمایا صحابہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیں گے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فالصوف یا رسول اللہ، کہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا، یعنی جو اس کے جلد پر جو بال لگے رہتے ہیں، چمڑا رہتا ہے بالوں کا جلد والا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ تو اس سے بھی آپ علیہ السلام نے قربانی کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور قربانی کا ثبوت بھی اس حدیث سے ہوتا ہے۔ فضیلت جب آ گئی تو ثابت بھی ہو گئی، قربانی ثابت ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کو بندہ جانور کا خون بہانے یعنی قربانی سے بڑھ کر کوئی محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک نہیں کیا ہے، یعنی اس دن وہی کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تیسری روایت ہے، یعنی چھٹی دلیل گویا کہ دلائل کے لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مروی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ضحو، قربانی کرو، وطیبوا بہا انفسکم، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرو، فإنہ لیس من مسلم یوجہ ضحیتہ الی القبلۃ الا کان دمہا وفرسہا وصوفہا حسنات محضرات فی میزانہ یوم القیامہ، کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنی قربانی کرنے کے لیے جانور کا رخ ذبح کے وقت قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، اس کا گوبر اور اس کا اون اس جانور کا قیامت کے دن بندے کی نیکیوں میں تولا جائے گا، بندے کے ترازو میں تولا جائے گا۔ مصنف ابن عبدالرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 388، باب فضل الضحایا والہدا۔ تو اس میں قربانی کے ثبوت کو ذکر کرنے کے لیے 3 آیتیں اور 3 حدیثیں آئی ہیں، اور یہ بتانا اس وجہ سے ہے کہ اس وقت بھی ہندوستان نہیں پورے دنیا کے بعض ایسے عقل سے پیدل احمق ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو قربانی کا انکار کرتے ہیں کہ قربانی شریعت اسلامیہ میں ثابت ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک طبقہ ہے اہل قرآن کہلانے والا جو منکرین حدیث ہے، اصل میں اہل قرآن کا ایک طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے، وہ فرقہ وہ طبقہ قربانی کا انکار کرتا ہے کہ قربانی مولویوں کا گھڑا ہوا عمل ہے، کہ ان کو گوشت کھانا تھا اس واسطے یہ سب بہانے بنا لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ تو مسلمانوں میں سے ہی ایک طبقہ جو قرآن پر حدیث پر عمل کرنے کا دعوے دار ہے وہ قربانی کا انکار کرتا ہے۔ اس واسطے قرآن حدیث کی روشنی میں ذکر کیا گیا کہ قربانی کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، قربانی کا ثبوت حدیث سے بھی ہے۔